بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت، آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں حاضر کیے جا رہے ہیں۔ تو آئیے آج کا پہلا سوال ہم پیش کرتے ہیں اور اس کا جواب دینے کی کتاب و سنت کی روشنی میں کوشش بھی کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ کیا اولیاء کی قبروں کی زیارت جائز ہے یا نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کرنی جائز ہے تو کس طرح سے زیارت کرنی چاہیے؟ تیسری بات ان میں سوال کے اندر یہ ہے کہ اگر ہم وہاں پہنچے تو ان کے اوپر رحمت کی دعا کس انداز میں کریں؟ لیکن قبل اس کے کہ ہم جواب دیں اس کا کہ جائز یا ناجائز ہے، پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ولی ہوتا کون ہے۔ اس لیے کہ موجودہ زمانے کے اندر بہت سے ایسے لوگوں کو ولی مانا جاتا ہے جنہیں دین کے احکام سے کوئی تعلق اپنی زندگی میں نہیں رہتا ہے، اور ان کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ لمبے لمبے بال ہیں، سال بھر نہاتے نہیں ہیں، اور طرح طرح کے ان کے انداز ہیں، بڑے بڑے تسبیح کے دانے ہیں جو گلے میں لٹکے رہتے ہیں۔ یہ ہے کہ اور کچھ ان کے اپنے خاص انداز ہیں جو وہ پکڑے ہوئے ہیں، جس کو سمجھتے ہیں کہ یہی اللہ کی سے ولایت کا طریقہ یہی ہے۔ بلکہ اگر میں بیان کرنا چاہوں تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جس جگہ سے تعلق ہے وہاں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ایک جگہ قبر بنی ہوئی ہے اور اس کو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں خود میرے والد صاحب کا بیان تھا کہ اس آدمی کو جس کو آج لوگ ولی مانتے ہیں، ہم لوگ اپنے وقت کا سب سے زیادہ گندا آدمی مانتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے کام کاج کے لیے کبھی تو نہاتا نہیں تھا، اور اپنے کندھے پر ایک ٹانگنے والی چیز بنا کر کے اس میں چاول اور دال اکٹھا کرتا تھا، 10 کتے ساتھ میں گھومتے تھے، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ کھاتا تھا، اور وہی اس کی زندگی کا مشغلہ تھا۔ لیکن مرنے کے بعد لوگوں نے وہاں مزار بنا لیا، وہاں قبر بن گئی، 2-4 قبریں اور بھی ہو گئیں، سال میں اس کا عرس بھی لگتا ہے، لال مرغ بھی ذبح ہوتے ہیں، اور لوگ اکٹھا ہو کے سامان لے جا کے وہاں پکاتے اور کھاتے اور کھلاتے ہیں۔ تفصیل اس طرح سے ہر جگہ تقریباً ایسے ہی، بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہی ہے کہ وہاں پر لوگوں نے خود ساختہ ولی بنا لیے ہیں لوگوں کو، یا وہ خود ہی اپنی زندگی میں اس کا دعویٰ کرتے تھے کہ میں ولی ہوں، اور ان کی آج کے زمانے میں ان کے بارے میں بیان جاننا یا ان کے بارے میں ویڈیو ٹیپ پہ دیکھنا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ولایت کا درجہ کیسے حاصل ہوتا ہے۔ یہ خالی لمبا عمامہ باندھنے سے، بڑی بڑی تسبیح لینے سے، اور اسی طرح سے اپنی زندگی کے خاص احکام بدل لینے سے، کچھ اس میں سے کوئی پانی شاہ بابا بن جاتا ہے، کوئی دریا شاہ بن جاتا ہے۔ ایک دریا شاہ بابا کا واقعہ میں بھی جانتا ہوں، جن کا کام یہ تھا کہ صبح سے شام تک ایک تالاب میں جا کے کھڑے رہتے تھے، نہ نماز پڑھنی تھی نہ کچھ، کھڑے رہتے تھے، اور اس کے بعد شام کو آ کر کے اپنی اس کوٹھی میں یا جھونپڑی میں یا کٹیا میں کہہ لیجئے بیٹھتے تھے، پھر وہاں ان کے لیے کھانے طرح طرح کے حاضر ہوتے تھے، وہ کھاتے تھے، آرام کرتے تھے، مرغے بھی آتے تھے، انڈے بھی آتے تھے، مٹھائیاں بھی آتی، سب کچھ کرتے تھے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ولی ہوتا کون ہے؟ اس طرح سے کرنے والے جنہیں دین کے شعائر سے کچھ لگاؤ نہ ہو، جس نماز کو کبھی صحابہ کرام نے نہیں چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، اور اسلامی احکام کی پوری پابندی کرتے رہے ان کے وقتوں کے ساتھ، اور ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم واصل باللہ ہو گئے ہیں، ایسے لوگوں کو، ایسے دعوے داروں کو ولی سمجھنا ہی غلط ہے۔ اصل میں ولی سمجھنا ہی غلط ہے۔ ولی تو وہ ہوتا ہے جس کی تعریف، جس کا وصف اللہ تعالی نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دھیان سے سنو، بلا شبہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا، ان کا وصف کیا ہے؟ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور اللہ سے ڈرتے تھے۔ 2 صفتیں بیان کی گئیں، ایک تو مومن ہے اور مومن کامل بنتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ تو جب یہ 2 صفتیں پائی جائیں گی تب تک ولی ہوگا، اور مومن وہ ہوتا ہے جو حقیقت میں اللہ پر ایمان رکھتا ہو۔ ایسے ہی
مومن وہ ہے جو ہر اس چیز پر بھی ایمان رکھتا ہو جس کا حکم آیا ہے کرنے کا، اور اس سے چیز باز بھی رہتا ہو جس سے روکنے کا حکم آیا ہے، یعنی صحیح معنی کا متقی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتا ہو، اس سے ڈرتا ہو، جیسے صحابہ کرام کی زندگی تھی اس طرح سے بنانے کی کوشش کرتا ہو، تب تو سمجھا جائے کہ ولی ہے۔ لیکن اگر ان سب سے خالی ہے اور اپنے آپ کو دعوی ولایت کرتا ہے تو یہ ولایت کا دعویٰ مقبول نہیں ہے۔ اگر کوئی اس وصف کے ساتھ متصف ہے، نیک ہے، احکام شریعت کا پابند ہے، اللہ کے لیے جو احکام، اللہ کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ان سے باز آتا ہے، اور اس کے اندر اس کے یہ ساتھ یہ بھی ہے کہ خرافات نہیں کرتا ہے، تو ایسا آدمی جو متقی ہے اس کی زیارت ضرور ممکن ہے، اور یہ چاہے زندہ ہو چاہے زندہ ہو تب بھی اس کی زیارت صحیح ہے۔ اور ایسی صورت میں وہ اگر اچھا نیک آدمی ہے تو اس کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو اس سے آپ کو اچھی چیز ملے گی، اور اگر غلط آدمی ہے تو آپ کو غلط راستہ دکھائے گا۔ جیسے میں نے ابھی حکایت کیا کہ پانی شاہ بابا جو تھے ان کا طریقہ کار کیا تھا، یا جو وہ دوسرے مزار والے بابا جو کتوں کے ساتھ رہتے تھے ان کا طریقہ کار کیا تھا، لیکن اب ان کے قبر پہ جا کر کے شیطانوں کے گروہ میں شامل ہونا کچھ حاصل نہیں ہے۔ لہذا جب وہ آدمی زندہ رہتا ہے تب بھی اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے ولی، اور اس کے بعد اگر قبروں کی زیارت آپ کے پاس ہے تو ان کی جایا بھی جا سکتا ہے، لیکن وہ شخص جس نے اپنے آپ کو دین کے احکام سے بری کر کے اپنے طریقہ کار پر چلتا ہے اور اسے دین کے احکام سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ صحیح معنی میں ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ بیٹھنے سے یا اس کے طریقہ کار پر عمل کرنے سے انسان ولی ہو بھی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ اچھا ہے تو اس کے پاس بیٹھنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے یہ بیان کرتے ہوئے کہ اچھا ساتھی اور برے ساتھیوں کی کیا مثال ہے، تو حدیث میں کہا گیا کہ جو اچھا ساتھی ہے اس کی مثال ایسے جیسے کوئی خوشبو بیچنے والا ہے، اور یہ ہے کہ خوشبو لے کے چلتا ہے، مشک و عنبر لے کے چلتا ہے، تو اس کے پاس آپ رہو گے تو اس سے آپ کو خوشبو ملے گی۔ اگر کبھی لگا کے پوا میں دے دیا تو آپ کے کان میں لگا رہے گا یا کپڑے میں لگا رہے گا، دیر تو خوشبو رہے گی۔ لیکن جو لوگ ایسے آدمی کے پاس بیٹھتے ہیں جہاں پر دھواں آتا ہو یا بھٹی ہو اور وہاں پر دھکنی چلائی جاتی ہو، تو یہاں یا تو چنگاری اڑ کے آپ کے کپڑوں کو جلائے گی، اور نہیں کم از کم دھواں تو ناک میں جائے گا ہی، یعنی نقصان ہی نقصان ہے، اگر آگ جلے تو بھی، اور نہیں تو دھواں نقصان ہی کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے میں تو نقصان ہی ہے، لہذا شریعت کے پابند انسان کے ساتھ رہنے میں فائدہ ہے، اور یہ ولی وہی ہیں جو اللہ کے راستے کو ہدایت دیتے رہتے ہیں۔ رہ گئی مرنے کے بعد ان کی زیارت کے لیے آپ جاتے ہیں تو یہ زیارتیں بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک تو قبروں کی زیارت کا عام مقصد یہ ہے کہ آپ وہاں پہنچنے کے بعد دو چیزیں حاصل کریں۔ ایک تو یہ کہ اپنے لیے عبرت حاصل کریں کہ ہمارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے جو ان سارے مردوں کا ہوا ہے، یعنی ہمیں بھی دنیا چھوڑ کر آخرت طرف سفر کرنا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جن کے پاس گئے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو کم کر دے، ان کے اوپر رحمت اتارے، ان کی مغفرت کر دے، ان کے ثواب کو اور بڑھا دے، اور اسی طرح سے ان کے عذاب کو گھٹا دے، یہ دعا کریں آپ اس کے لیے۔ تو قبروں کی زیارت کا مقصد جو حاصل ہوتا ہے وہ یہی ہے۔ اگر اس کے علاوہ اور کوئی مقصد اور بناتے ہیں تو پھر وہ مشکل سے خالی نہیں ہے۔ لہذا ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان قبروں کی زیارت کرتا ہے تو اگر وہ تبرک کے طور پہ کرتا ہے، جیسے عام حالات یہی ہیں، تبرک کے طور پہ کرتا ہے۔ تبرک وہ کس لیے تبرک بناتا ہے؟ تاکہ وہاں سے جا کے اپنے لیے فائدہ اٹھائے، ان کی مٹی سے، ان کی چادر سے، ان کی جگہ سے، وہاں کی تبرکات جو بانٹی جاتی ہیں وہاں مزار پہ ان سے، تو یہ تبرکات جو بانٹی جاتی ہیں جس کو لوگ کھاتے ہیں اور پہنچاتے ہیں اور لے کر آتے ہیں اور دوسروں میں تقسیم کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں اگر یہ ان میں برکات سمجھ جاتی ہیں کہ برکت آئی ہوئی ہے اور ان کا اثر اس میں داخل ہے، اس کی ایک کام ہو جاتا ہے، تو یہ تو شرک پر پہنچانے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہذا یہ اس تبرک کے نام پر جانے میں تو غلطی ہے۔ دوسرے کہ اگر یہ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں، قبروں کے لیے، قبر والوں کے لیے، تو یہ ٹھیک ہے، تو شریعت میں اس کا حکم بھی دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر کے اس تبرک سے بڑھ کر کے اور کوئی غلط کام کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ جائیں تو ڈائریکٹ ان سے مانگیں کہ ہمارے لیے اولاد دے دیجئے، اور ہماری فلاں بگڑی بنا دیجئے، اور ہمیں طرح طرح کی مشکلات سے نجات دے دیجئے، جہنم سے بچا لیجئے، جنت میں پہنچا دیجئے۔
ڈائریکٹ ان سے مانگتے ہوں، تو یہ تو بڑا شرک ہو جاتا ہے جو کہ اسلام سے نکال دیتا ہے، ملت اسلامی سے نکال دیتا ہے ایسا کرنا، لہذا یہ شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا تو حکم یہ ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادعونی، مجھ سے دعا کرو، تو آپ اللہ کہتے ہیں مجھ سے دعا کرو، آپ غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو یہی تو شرک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان خطرے کی گڑھے میں گر پڑتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامہ، اس انسان سے زیادہ گمراہ، راستہ بھٹکا ہوا انسان کون ہو سکتا ہے جو غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، جو قیامت تک اس کی دعا اور اس پکار کو نہیں سن سکتا ہے۔ وہم عن دعاہم غافلون، اور وہ ان کی دعا سے غافل ہیں، وہ تو مر چکے ہیں، ان کی دنیا الگ ہو چکی ہے، آخر برزخ کے عالم میں جا چکے ہیں، اور آپ دنیا کے عالم میں رہتے ہوئے ان کو سناتے ہیں، وہ تو سنتے ہی نہیں، وہ تو آپ کی دعا سے غافل بھی ہیں۔ لہذا ایسے لوگ جن کو ایسے شبہات ہوتے ہیں کہ ان کا تو تسلط ہے اور وہ جیسا چاہیں کر دیں، اور وہ ہمارے گھر پہ حاضر رہتے ہیں، اور شیخ کا تصور کرو تو پہنچ جاتے ہیں، ہمیں مشکلات سے بچا لیتے ہیں، بہت ساری تصورات آپ سنتے ہوں گے جو کہ قبر کے سے منسلک لوگ ہیں، اس قسم کے حکایات، ان کی کرامات گڑھی ہوئی بہت سی بیان کرتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء، اور جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو میدان محشر میں جمع کریں گے تو ایسے لوگ جن کو آپ بلاتے ہیں اپنی بگڑی بنانے کے لیے، وہی لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی اس عبادت، دعا ہو چاہے استغاثہ ہو چاہے ان کے ذریعے اور ان کے لیے نظر و نیاز ہو، یہ ساری باتیں سب کا انکار کریں، ہم نے کچھ نہیں کہا تھا اور ہمارے لیے کچھ کیا بھی نہیں، یہ شیطان کی عبادت کرتے تھے، لہذا ان کے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ بلاؤ، اسے دعا نہ کرو تو تم عذاب پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لہذا اسی صورت میں قبروں کی زیارت کی جو 3 شکلیں بنتی ہیں، ایک تو ان کے لیے دعا کریں، اور یہ مسنون ہے اور کرنا چاہیے، اور دوسرا ہے کہ آپ جا کے تبرک کے تلاش میں وہاں پہنچتے ہوں تو یہ راستہ آپ کو غلطی پر پہنچا سکتا ہے، اور تیسرا جو کھلا ہوا ممنوع اور غلط راستہ ہے کہ آپ جا کے وہاں پر ان کی عبادت کریں، ان کی نظر و نیاز مانیں، ان سے دعا مانگیں، اور اسی طرح سے یہ سب کام کریں۔ تو یہ تبرک والا معاملہ جو ہے حقیقت میں اگر وہ طلب کرتے ہیں کہ یہ لوگ برکت ان کے لیے پیدا کر دیں اپنے مال میں، اپنے کام میں، اپنی تجارت میں، اپنے اولاد میں، تو یہ کچھ اس کی طاقت رکھتے ہیں، لہذا ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ جاتے ہیں کہ بھائی وہاں پہنچ کر کے اپنے لیے فائدہ اٹھائیں گے کہ ہم کو کچھ نصیحت مل جائے گی، تو یہ ٹھیک ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں کہہ رہے ہیں بھائی کہ امام صاحب جماعت سے جب نماز پڑھاتے ہوں تو کیا ہم ان کے پیچھے نماز میں بلا نیت کے شامل ہو سکتے ہیں؟ ہمارے خیال سے یہ مسئلہ تو بہت ہی واضح لوگ ایسا کرتے ہیں، اس لیے اس کی توضیح کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں بلا نیت کے ہم ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، یعنی ان کا مقصود یہ ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میں اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں اور اتنی رکعتیں پڑھتا ہوں اور یہ فلاں سی نماز پڑھتا ہوں، اور یہ سب الفاظ دہرا لیتے ہیں، اس کے بعد اللہ اکبر، تو ان کے سوال کا یہی مقصود ہے۔ لیکن ہم اس سوال پر ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا آپ اتنے اس سے جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، وضو کرتے ہیں مسجد میں یا گھر سے، پھر وہاں تک جاتے ہیں، مسجد کے دروازے پر پہنچتے ہیں، ساری دنیا نمازی پڑھنے کے لیے جا رہی، آپ بھی جاتے ہیں، اور اس کے بعد جاتے ہیں امام صاحب کے ساتھ صف میں، ان کی جو صف بنی ہوئی ہے مقتدیوں کے، اس میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو شبہ ہوتا ہے کہ ہم نے نیت نہیں کی۔ کون سی نیت نہیں کی؟ یہ سارے کام کیسے کر لیا آپ نے؟ بلا کسی نیت کے چل پڑے، بلا کسی نیت کے وضو کر لیا، بلا کسی نیت کے مسجد میں گھس گئے، بلا کسی نیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہر جگہ آپ نے الفاظ کیا دہرائے ہیں، وضو نیت کرتا ہوں، وضو کرنے کی نیت کرتا ہوں، ایک قدم آگے بڑھانے کی نیت کرتا ہوں، ایک قدم پیچھے ہٹانے کی نیت کرتا ہوں، مسجد میں داخل ہونے کی نیت کرتا ہوں، سب میں کھڑے ہونے کی، کتنے کاموں کے لیے نیت کریں گے آپ؟ یہ نیت اس طرح کے زبانی الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہوتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ کیا آدمی، اگر یہ سوال کیا کوئی ایسا بھی آدمی ہے جو بلا کسی دل کے ارادے کے آئے اور مسجد میں کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھنا شروع کر دے؟
آپ بھی اگر تصور کریں گے تو آپ کو لگا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کہ تم نماز امام کے پیچھے پڑھو یا اپنی نماز پڑھو، نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی دل میں کوئی ارادہ ہی نہ ہو، اور آؤ کھڑے ہو جاؤ، بالکل نیت سے خالی رہو، تو کیا ایسا انسان کے لیے ممکن ہے؟ یہ تو ایسا عمل ہو جائے گا جس کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہے۔ آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کے دل سے اس کا ارادہ نکلتا ہے، اس کی نیت بنتی ہے، اور اس کے بعد آپ کے اعضاء اور جوارح اس کی تنفیذ کرتے ہیں۔ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دل کے ارادے سے چلتا ہے، ورنہ اگر دل کے ارادے میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے تو نہیں اٹھتا ہے، اس لیے کہ جس پر پورا حاکم یہ دل ہی ہے۔ جب یہ دل درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست چلتا ہے، اور دل خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ انسان کے اعمال بھی اسی دل کی اچھائی اور برائی سے متعلق ہیں۔ آپ کا دل اچھا ہے، نماز کے لیے تیار ہے، آپ اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، اذان سنتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد طرف جاتے ہیں، جماعت میں شریک ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کا یہ سوال اپنی جگہ پر کہ بغیر نیت کے کیا نماز درست ہے جماعت کے ساتھ؟ ہمیں کہتے ہیں کہ بغیر نیت کے تو آپ جماعت کے لیے پہنچے ہی نہیں تھے۔ تو جب نیت کے ساتھ پہنچے تھے اور ان الفاظ کی ادائیگی کی ضرورت نہیں تھی کہ میں نیت کرتا ہوں مسجد میں جانے کے لیے، اور میں نیت کرتا ہوں وضو کرنے کے لیے، اور میں نیت کرتا ہوں ایک قدم آگے بڑھانے کے لیے، اور نیت کرتا ہوں دروازہ کھولنے کے لیے، اور نیت کرتا ہوں بہت سارے کام سب، ہر کوئی کام ایسے تو نہیں ہو جاتا ہے۔ تو حقیقت میں یہ کہنا چاہیے کہ آپ کو اس بارے میں کچھ وسوسہ سا لگا ہوا ہے، وسوسہ سا لگا ہوا ہے کہ آپ یہ کرتے بھی ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ ہم نہیں کر رہے ہیں، ہماری کو تو کوئی نیت ہی نہیں۔ نیت تو اس وقت ہوتی ہے انسان کی، اس وقت نیت انسان کی ہوتی ہے، اس کے خلاف کبھی کام کرایا جاتا ہے۔ نیت ہوتی کہ وہ نہیں ڈوبے، نہیں ڈوبے گا، لیکن کوئی پکڑ کے پھینک دے تو ڈوب سکتا ہے، لیکن نیت تو اس کی نہیں ہے۔ تو کام تو دل میں ہوتا ہے، لیکن ایسا کرنا کہ آپ نے سوچا کہ چلو ایسے بغیر نیت کے وہاں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جب کہ نیت ہوگی تب آپ کھڑے ہوں گے۔ لہذا اگر کوئی اس وسوسے تک پہنچا ہوا ہے کہ بلا نیت کے جاتا ہے نہاتا ہے، نہا کے نکل آتا ہے، اس کے بعد کہتا کہ ہم نے تو نیت نہیں کی تھی، تو سارا کام نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں، لہذا آپ کا یہ تصور کرنا ہی غلط ہے۔ نماز آپ کی ہوتی ہے، اس وقت آپ کو نیت باندھنا لفظوں کے ذریعے سے یہ کوئی شرط نہیں ہے، آپ تو پہلے سے دل سے باندھے ہو۔ سب سے مضبوط نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے کہہ دیں، دل میں نہیں ہو تو وہ نیت غلط، آپ کے زبان کے الفاظ غلط ہو جاتے ہیں۔ لہذا آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہاں نیت کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ آپ اس نیت سے آئے ہوئے ہیں، آپ کی نماز درست ہوگی، اور اگر نیت نہیں ہے نماز پڑھنے کی تو نماز درست نہیں ہو پائے گی۔ تو آئیے ہم اسی جواب کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کے سوال ہوں گے، ہماری جانب سے ان کے جواب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔